اہل حدیث عالم حافظ ابو یحییٰ نور، انہوں نے آج میرے خلاف ایک پوسٹ چلائی ہے، میرا ایک بیان لگا کے۔ بیان میں میں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لوگ 8 رکعت تراویح کی حدیث پیش کرتے ہیں، بخاری کی دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، یہ والی حدیث پیش نہیں کرتے۔ تو اس پہ میرے خلاف پوسٹ یہ چلائی ہے انہوں نے کہ مفتی صاحب جو ہے نا اپنی بناونی 20 رکعت مسنون بچانے کے لیے جھوٹ پر تو نہ اتریں۔ دیوبندی ہیں متعصب ہیں، اپنی بات کو ٹھیک کرنے کے لیے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ بھی ایک اور اہل حدیث عالم کا 1 گھنٹے کا میرے خلاف کلپ آیا ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی باتوں کو گھمایا ہے، دائیں بائیں بہت کیا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے میں یزید فی رمضان مجھ سے یقیناً غلطی ہوئی ہے، کیونکہ میں ممبر پہ حوالے لے کے نہیں بیٹھتا، تو اس میں ہو سکتا ہے حدیث مسلم کی ہو، میں نے حوالہ کس کا دے دیا؟ بخاری کا۔ حدیث کے الفاظ یجتہدو تھے، میں نے پیش کر دیا یزیدو، مطلب دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو یحییٰ نور پوری سے میری گزارش ہے کہ اس پہ اتنا سخت ریئیکشن بنتا نہیں ہے کہ نبی کی طرف گویا میں نے جھوٹ کی نسبت کر دی ہے۔ اور آپ ہی کے نواب صدیقی حسن صاحب کہتے ہیں اس مسلم کی اس حدیث کی بیس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز عام دنوں سے تعداد رکعات میں زیادہ ہوتی تھی، مسجد حرام میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، جب سے مسجد اقصیٰ فتح ہوئی ہے وہاں بھی، مسجد قباء میں بھی، یہ جو اسلام کے بڑے بڑے شاعر مسجدیں ہیں، حضرت عمر کے دور سے لے کے کرونا کے دور تک 20 سے زیادہ تو ہوئی ہیں، 20 سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہوئی۔ آپ رمضان میں نا یہ چیزیں کر کے میرے پرانے کلپ لوگ چلا رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے بھی تو رمضان میں کیا ہے۔ بھائی ہم تو پہلے کے کلپ ہیں جو لوگ چلا رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کے ریئیکشن میں، جب آپ نے کہنا شروع کر دیے بدعتی ہیں تو ریئیکشن کا تو حق بنتا ہے نا انسان کا۔ 1200 سال تک امت، یعنی ایک دفعہ جب جمع ہو گئی، حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ فوراً کہتے ہیں صحابہ کے دور میں یا حضرت عمر کے دور میں 8 ہوئی، چلو مان لیا حضرت عمر میں، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ کئی 100 سال تک امت پوری دنیا میں 20 پڑھتی رہی، اس کا مطلب جمع ہو گئی نا۔ جبکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مان لیا نا کسی بھی زمانے میں امت غلطی پہ جمع ہو سکتی ہے تو امت پہ یہ اعتماد ختم، پھر جب ختم تو پھر ہر چیز مشکوک ہے۔ تو اجماع جب کسی چیز پہ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اختلاف کرنا، جو اختلاف کرے گا وہ پھڈوں کا ذمہ دار ہوگا۔ ایک چیلنج تو میں بار بار کرتا ہوں، حضرت عمر سے جو 8 منقول ہے وہ تو مسترب ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ وہ صحیح ہے، تو اس دور میں کسی ایک صحابی سے دکھا دو جنہوں نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں، اگر اصل سنت 8 ہے، کوئی ایک صحابی دکھا دو، حضرت علی دکھا دو، عبداللہ بن مسعود دکھا دو، حضرت عبداللہ بن عباس دکھا دو، کوئی ایک تو دکھاؤ نا بھائی۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں صحیح قول یہ کہ وہ تابعی تھے، پھر انہی کے دور کے امام مالک ہیں، پھر انہی کے شاگردوں کے شاگرد امام شافعی، پھر امام احمد، یہ امام بخاری سے پہلے کے لوگ ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ یار کوئی بھی تراویح کی 8 رکعتوں سے استدلال کر کے فتویٰ نہیں دے رہا امت کے لیے، وہ بخاری کی اس حدیث سے استدلال کر کے 8 والی، تو یہ سب کی فہم کو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ یعنی آپ لوگوں کو اسلاف کے قریب لے کر آ رہے ہو یا اسلاف سے بدگمان کر رہے ہو؟ اور سعودیہ کے سارے علماء کہتے بھی نہیں ہیں، یہ سعودیہ ہی کے علماء نے 20 رکعت تراویح پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے یا چانسلر تھے شیخ عطیہ سالم، ان کی تو جب حرمین سے چند سال پہلے یہ 20 رکعت ختم کر رہے تھے تو انہوں نے پوری اتنی موٹی کتاب لکھی تھی سعودیہ کے عالم نے، اور انہوں نے سخت رد کیا۔ انہوں نے بولا بھائی 1400 سال سے نبی کا عمل، جو خلفائے راشدین کا عمل جو 20 رکعت چلا آ رہا ہے، اور پھر حدیثیں بھی پیش کی انہوں نے، صحابہ کے آثار پیش کیے، انہوں نے کہا یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ پھر وہ سعودی حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اور اہل حدیث کی کتاب میں نے پڑھا ہے کہ صرف علماء دیوبند واحد وہ قوم ہے جنہوں نے اہل حدیث کو کچھ پروٹوکول دیا ہے ہندوستان میں، باقی کسی نے بھی نہیں دیا تھا۔ اہل حدیث کے حق میں نرم گوشہ رکھتا ہوں، لیکن آپ لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور پھر بھی میں کہتا ہوں اہل حدیث میں معتدل بھی ہیں، متشدد بھی ہیں، تو وہ میں اگر متشدد ہوتا ان کے خلاف، میرے تو بیان میں تعریفیں میں نے بعض اہل حدیث نے کی ہیں جس پہ ہمارے اپنوں نے مجھے لتاڑا ہے۔ ابھی ایک حنفی مولوی ہیں، ان کا میرے خلاف کلپ آیا، کہہ رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ بندہ دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے، میرے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ۔ لیکن بعض لوگ شدت اختیار کرتے ہیں اہل حدیث کی مخالفت میں، کسی اہل حدیث نے بول دیا نا یہ دیوبندی عالم نے غلطی کی ہے
تو ان کو پتہ ہوتا ہے غلطی کی ہے، تو مان لو بھائی غلطی ہو گئی حضرت جی سے، لیکن اس نے چونکہ وہ دیوبندیت کی دفاع کی قسم اٹھائی ہوئی ہے تو اس نے ہر چیز میں کیا کرنا ہے، اس کو ٹھیک قرار دینا ہے. تو یہ طریقہ کیا ہے بھائی، یہ غلط ہے. اہل حدیث عالم حافظ ابو یحییٰ نور، انہوں نے آج میرے خلاف ایک پوسٹ چلائی ہے میرا ایک بیان لگا کے. بیان میں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لوگ 8 رکعت تراویح کی حدیث پیش کرتے ہیں بخاری کی دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، یہ والی حدیث پیش نہیں کرتے. تو اس پہ میرے خلاف پوسٹ یہ چلائی ہے انہوں نے کہ مفتی صاحب جو ہے نا اپنی بناونی 20 رکعت مسنون بچانے کے لیے جھوٹ پر تو نہ اتریں. یعنی انہوں نے کہا کہ بخاری میں سے کوئی حدیث نہیں ہے. اور پھر نیچے جو بیہودہ کمنٹس ہیں لوگوں کے، وہ میں تھوڑے سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. میرا مقصد آپ کو اس جھگڑے میں ڈالنا نہیں ہے، لیکن اگر فوری طور پر مختصر بات ہے نا تو مختصر الزام ہے، فوری پارسل نہ کرو نا تو لوگ بدگمانی پھر بہت زیادہ پھیلتی چلی جاتی ہے. تو یہ جو نیچے جواب ان کے کمنٹس دیکھیں آپ، جھوٹ کے بغیر ان کے پاس ہے ہی کیا، اپنی من بھڑت کہانیوں کو بچانے کے لیے نبی کریم کی سنتوں کو بھی جھٹلاتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے ہیں. دیکھو جتنی انسان سے غلطی ہو نا اتنی بتانا چاہیے کہ مفتی صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے. انہوں نے فوراً میری طرف نسبت کر دی. اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں کیا ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 کے علاوہ نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اصل سنت کیا ہے، 8. اس پر میں نے تراویح پر میرے بہت سارے مختلف کلپ چل رہے ہیں، اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ پوری حدیث پیش نہیں کرتے. بخاری میں یہ بھی تو ہے یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. تو یا مجھ سے حدیث کے الفاظ نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے. اصل میں الفاظ ہیں یجتہد فی رمضان، یجتہد مطلب وہی ہے جو یزیدو کا مطلب ہے، وہی مطلب کس کا ہے، یجتہد. اب چونکہ میں ممبر پہ کتابیں لے کے نہیں بیٹھتا، انسان حافظے سے ایک چیز بیان کرتا ہے، تو یزیدو کے بجائے یجتہدو کے الفاظ، جبکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اور دوسری بات، دوسری غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ حدیث بخاری کے بجائے مسلم میں ہے. تو اب اگر مجھ پہ یہ ریئیکشن ریکارڈ کرواتے نا حافظ ابو یحییٰ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی رمضان میں جو راتوں میں محنت کرتے تھے وہ رمضان کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ رمضان میں زیادہ عبادت ہوتی تھی. تو یہ حدیث بخاری کی اس حدیث کے خلاف جا رہی ہے. تو اگر ابو یحییٰ نور پوری میرے خلاف یوں ریکارڈ کرواتے کہ مفتی صاحب بات تو آپ نے صحیح کی ہے، حوالہ غلط دیا ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے لیکن بخاری کے بجائے کس میں ہے، مسلم میں، اور مفہوم اس کا وہی ہے جو آپ نے الفاظ بیان کیے، لیکن یزیدو کے بجائے یجتہدو کا لفظ ہے، تو میں مان لیتا کہ واقعی الفاظ میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مفہوم میں غلطی نہیں ہوئی. لیکن آپ دیکھیں کتنا پروپیگنڈا کیا انہوں نے اس بات پہ، اور نبی پہ جھوٹ باندھا. اور نیچے ان کے سارے لوگوں کے کمنٹس اسی طرح آئے ہوئے ہیں، دیوبندی ہیں متعصب ہیں، اپنی بات کو ٹھیک کرنے کے لیے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہیں. میں جو آپ لوگ کو بار بار کہتا ہوں نا چاروں اماموں کو فالو کرو، اس عذاب سے بچانے کے لیے کہتا ہوں کہ آج کل کے لوگوں کو فالو کرو گے نا یہ گھمائیں گے باتوں کو، یہ باتوں کو گھمائیں گے. یہی جو حدیث ہے نا اس کی یہ جو مسلم کی حدیث ہے اس کی شرح میں نواب صدیق حسن نے لکھا ہے. نواب صدیق حسن ہندوستان میں بڑے اہل حدیث عالم گزرے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یعلم من حدیث ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ رواہ مسلم ان عددہا کثیر. انہوں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں جو نبی کی نماز ہوتی تھی اس کا عدد زیادہ ہوتا تھا. تو اب جو گالیاں آپ لوگوں نے مجھے دی ہیں نا وہ نواب صدیق حسن صاحب کو بھی پارسل کر دیں، ٹھیک ہے نا. باقی میں نے تراویح پر اچھا میرے ادھر ادھر کے کلپ نکال کے نا لوگ ریئیکشن ریکارڈ کروا رہے ہیں. ابھی ایک اور اہل حدیث عالم کا 1 گھنٹے کا میرے خلاف کلپ آیا ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی باتوں کو گھمایا ہے، دائیں بائیں بہت کیا ہے. میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا ابھی ممبر پہ کہ مجھے ان کی پوزیشن اہل حدیث میں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے. بعض دفعہ کوئی اہل حدیث میں ہوتا نہیں ہے، کوئی اتنا مشہور آدمی نہیں ہوتا، وہ مشہور کے خلاف 1 گھنٹے کے بیان ریکارڈ کروا دیتا ہے، اہل حدیث اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں. تو میں اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا ابھی. باقی جب مجھے پتہ چلا کہ واقعی کوئی اہل حدیث میں کوئی محقق سمجھا جاتا ہے تو پھر نام بھی لے لوں گا، ابھی تک مجھے معلومات نہیں ہے.
1 گھنٹے کا میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروایا, اس میں بڑی لفاظی کی ہے, حدیث پیش کی ہے ابن حبان صحیح ہے ابان میں ہے, صحیح ہے ابن خزیمہ میں ہے. حالانکہ ابن خزیمہ اور ابن حبان کی صحیح کو صحیح نہیں کہا جا سکتا یقینی طور پر, اس کو بخاری مسلم پہ قیاس نہیں کریں گے. اب لوگوں کو ایک طرح کا دھوکہ ہی کہوں گا میں اس کو, کہ کہا ہے کہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح میں ذکر کیا, ابن حبان نے اس کو صحیح. بھائی ایک امام بخاری کی صحیح ہے, اس پر تو وہ سب مانتے ہیں صحیح ہے, باقی ابن حبان اور ابن خزیمہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ صحیح ہیں, تو یہ دعویٰ برائے دعویٰ قبول نہیں ہے. تو میں نے آڈیو ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا 2014 یا 15 میں, اس میں ان تمام باتوں کے, جیسے خلا والا کلپ ریکارڈ کروایا ہے نا, اور جہلم والی سرکار انشاءاللہ قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکے گی, ایسے ہی تراویح پر 2014 میں آڈیو بیان ریکارڈ کروایا تھا پوری سندوں کی بحث کے ساتھ. اب چونکہ آڈیو چلتا نہیں ہے تو وہ اتنا زیادہ پھیلا نہیں ہے, تو اب میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں باقاعدہ ویڈیو بیان تراویح کے مسئلے پر ریکارڈ کرواؤں گا. اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا صحابہ کا اجماع 20 رکعت پہ, میں ثابت کروں گا انشاءاللہ, اس پہ روایتیں پیش کروں گا, علماء کے اقوال پیش کروں گا. 8 کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے. جو بھی حرم میں 10 شروع ہوئی ہے 1400 سال میں, آج سے 200 سال پہلے آپ چلے جاؤ نا, پورے روئے زمین پر کہیں دکھا دو 20 رکعت سے کم ہوئی ہو, کہیں بھی نہیں ہوئی ہے. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے جسے بعد میں چینج کیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں, لفظ تراویح بھی اس پہ فٹ ہی نہیں آتا اگر یہ 8 رکعتیں یا 10 رکعتیں ہوتی. اس کا بھی یہ جواب گھما پھرا کے دے رہے ہیں کہ ابھی ایک وہ جو عالم نے 1-1.5 گھنٹے کا میرے خلاف کلپ بنایا ہے جس پہ لوگوں کے بڑے کمنٹس ہیں کہ یہ مفتی تو حنفی ہیں, یہ تو متعصب ہیں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں. بھائی ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں, اور چاروں اماموں نے 20 کا قول, کم سے کم 20 کا قول اس لیے لیا ہے کہ صحابہ سے ثابت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ 8 والا قول لے لیں نا تو صرف 8 کا مسئلہ نہیں ہوگا, پوری امت بے وقوف ہو جائے گی. لوگوں کا ابن حجر سے اعتماد ختم, امام شافعی سے اعتماد ختم, لوگوں کا علامہ نووی سے اعتماد ختم. اور حرمین شریفین میں, مسجد حرام میں بھی, مسجد نبوی میں بھی, جب سے مسجد اقصیٰ فتح ہوئی ہے وہاں بھی, مسجد قباء میں بھی, یہ جو اسلام کے بڑے بڑے شاعر مسجدیں ہیں, آج سے 50, ابھی یہ جو کرونا سے پہلے حضرت عمر کے دور سے لے کے کرونا کے دور تک 20 سے زیادہ تو ہوئی ہیں, 20 سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہوئی. امام مالک کے دور میں 36 شروع ہو گئی تھی مدینہ میں, 36 یا 41. تو اس پہ بعض علماء نے اعتراض کیا ہے کہ وہ اصل میں 20 سے اضافہ کیا گیا ہے, لہذا وہ دوبارہ 20 پہ آ گئیں. تو جو کام سعودی عرب میں اب ہو رہا ہے 2-4 سال پہلے کرونا کی وجہ سے, اور پھر اس کو انہوں نے حصہ بنا دیا, وہ ٹھیک ہے, یا جو کام حرمین میں 1400 سال سے ہو رہا تھا. تو قرآن و سنت کی وہ تشریح بات ساری تشریح میں گڑبڑ ہوتی ہے. حدیثیں سب کے پاس ایک جیسی ہیں, آگے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے, وہ حدیث ادھر فٹ بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی, اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. جیسے حدیث تو انجینئر نے بھی پیش کی تھی نا خلا پہ, جب اس کی ڈیپ میں گئے ہیں تو پتہ چلا کہ بھائی وہ حدیث خلا کے مسئلے میں انجینئر کو فیور نہیں کر رہی ہے. تو آپ جب ڈیپ میں جائیں گے نا کسی مسئلے کی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے اس بارے میں وہ انتہائی جاندار ہے. خود امام بخاری کا اپنا عمل کیا تھا. تو خیر یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے. ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ مجھ پہ تراویح کے مسئلے میں ریئیکٹ کر رہے ہیں, تو میں ان سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائیں آپ. میں اس پہ پورا نا ویڈیو ریکارڈ اب ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا. اس طرح آپ رمضان میں نا یہ چیزیں کر کے, میرے پرانے کلپ لوگ چلا رہے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے بھی تو رمضان میں کیا ہے. بھائی ہم تو پہلے کے کلپ ہیں جو لوگ چلا رہے ہیں, اور وہ بھی آپ کے ریئیکشن میں. جب آپ نے کہنا شروع کر دیے بدعتی ہیں تو ریئیکشن کا تو حق بنتا ہے نا انسان کا. باقی اس مسئلے پر انشاءاللہ میں پورا ویڈیو میں جیسے خلا والے مسئلے پر ریکارڈ کروایا, میں نے کروانا تھا رمضان سے پہلے, لیکن میرا عمرے کا سفر ہو گیا جس کی وجہ سے, اور وہ عمرے پہ بھی مجھے جانا پڑ گیا, گھر والوں کو لے جانا تھا وہ بھی مجبوری تھی, نمبر لگے ہوئے ہیں نا میرے. اور دوسرا پھر ایک اور بھی مجھے سعودی عرب کا سفر ضروری سفر تھا تو مجھے جانا پڑ گیا, اس کی وجہ سے وہ کلپ رہ گیا. اور اب اس لیے نہیں کہ گلا میرا ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس پہ میں ریکارڈنگ کرواؤں, تو آدمی اتنی ایک علمی بات ریکارڈ کروا رہا ہے تو پورے گلا تو صحیح ہونا اس کے لیے, تو گلے صحیح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. اور پھر انشاءاللہ میں اس پہ, ابھی رمضان گزر جائے گا تو پھر یہ ٹاپک وائرل بھی نہیں ہوگا زیادہ. تو اس لیے
یہ حدیث بیان کرنے میں یزید فی رمضان مجھ سے یقیناً غلطی ہوئی ہے، کیونکہ میں ممبر پہ حوالے لے کے نہیں بیٹھتا، تو اس میں ہو سکتا ہے حدیث مسلم کی ہو، میں نے حوالہ کس کا دے دیا؟ بخاری کا۔ حدیث کے الفاظ یجتہدو تھے، میں نے پیش کر دیا یزیدو، مطلب دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو یحییٰ نور پوری سے میری گزارش ہے کہ اس پہ اتنا سخت ریئیکشن بنتا نہیں ہے کہ نبی کی طرف گویا میں نے جھوٹ کی نسبت کر دی ہے۔ اور آپ ہی کے نواب صدیقی حسن صاحب کہتے ہیں اس مسلم کی اس حدیث کی بیس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز عام دنوں سے تعداد رکعت میں زیادہ ہوتی تھی۔ باقی اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے میں کسی وقت تراویح کا مسئلہ، جیسے آڈیو ریکارڈنگ تو ہے میری، لیکن وہ آڈیو چیزیں وائرل نہیں ہوتی، لنک شیئر بھی کرو نہیں چل رہی ہوتی، تو اب میں دوبارہ سے، اس وقت ہمارا چینل بھی ایسی کوئی کسی اور کا چینل تھا جس پہ وہ وائرل ہوا ہے، تو اب میں اپنے چینل پہ انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ میں، تو اس سے انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا حضرت عمر نے 8 پڑھوائی تھی یا 20 پڑھوائی تھی، پھر حضرت عمر کے دور میں کتنی پڑھی گئی ہیں۔ ایک چیلنج تو میں بار بار کرتا ہوں، حضرت عمر سے جو 8 منقول ہے وہ تو مسترب ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ وہ صحیح ہے، تو اس دور میں کسی ایک صحابی سے دکھا دو جنہوں نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں، اگر اصل سنت 8 ہے، کوئی ایک صحابی دکھا دو، حضرت علی دکھا دو، عبداللہ بن مسعود دکھا دو، حضرت عبداللہ بن عباس دکھا دو، کوئی ایک تو دکھاؤ نا بھائی۔ آپ کا تو مصر میں 8 رکعتیں ہو رہی ہیں، مصر جب سے فتح ہوا تھا 20 ہو رہی تھی، 100-150 سال پہلے کیا کر دی انہوں نے؟ 8 کر دی، حالانکہ مصر آج فتح ہوا تھا۔ اور پھر ہمارا وہ جو ایک اہل حدیث عالم ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اہل حدیثوں کی طرف منسوب ہے، بہرحال وہ 1 گھنٹے کا میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروایا ہے، اس میں کہا ہے ہم سلف کو مانتے ہیں، اور یہ لوگ ابو حنیفہ اور امام شافعی کو مانتے ہیں۔ بھائی یہ چاروں امام سلف کو مانتے تھے آپ سے زیادہ، تبھی یہ 3 طلاقوں کو کتنا کہتے ہیں؟ 3، تبھی یہ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث کی وہ فہم لیتے ہیں تو سلف لیتے ہیں، اگر وہ فہم لیتے ہیں تو سلف سے کوئی ایک قول دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو، سلف سے کوئی ایک حدیث دکھا دو حضرت عمر کی وہ مسترب حدیث کے علاوہ کہ جس نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، تو دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ائمہ اربعہ نے جو سلف کو فالو کیا ہے نا، وہ کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ائمہ اربعہ تو سلف کے دور کے قریب تھے نا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں صحیح قول یہ کہ وہ تابعی تھے، فرض کر لو تابعی نہ بھی ہوں تو، او تابعین کے اکابر تابعین میں، تبع تابعین میں تو آ گئے نا۔ جس شخص کے بارے میں یہ اختلاف ہونا کہ اس نے صحابہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، تو کم سے کم اتنی بات تو ہو گئی کہ صحابہ کے دور کے انتہائی قریب ہیں یہ۔ پھر انہی کے دور کے امام مالک ہیں، پھر انہی کے شاگردوں کے شاگرد امام شافعی، پھر امام احمد، یہ امام بخاری سے پہلے کے لوگ ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ یار کوئی بھی تراویح کی 8 رکعتوں سے استدلال کر کے فتویٰ نہیں دے رہا امت کے لیے، وہ بخاری کی اس حدیث سے استدلال کر کے 8 والی، تو یہ سب کی فہم کو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ یعنی آپ لوگوں کو اسلاف کے قریب لے کر آ رہے ہو یا اسلاف سے بدگمان کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے صحابہ کو تراویحاں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، صحابہ کو نہیں دیکھا تو صحابہ کے شاگردوں کو تو دیکھا ہے نا، اس پہ تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ کیا صحابہ کے شاگرد ایک دم بدل گئے تھے؟ انہوں نے بدعت کی ایجاد کر لی۔ تو اس لیے ان کی جو آراء ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، اقرب الی القرآن الی الکتاب والسنہ ہے، اور آج کا سعودیہ یا آج کے علماء ان کی رائے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور سعودیہ کے سارے علماء کہتے بھی نہیں ہیں یہ، سعودیہ ہی کے علماء نے 20 رکعت تراویح پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے یا چانسلر تھے شیخ عطیہ سالم، ان کی تو جب حرمین سے چند سال پہلے یہ 20 رکعت ختم کر رہے تھے تو انہوں نے پوری اتنی موٹی کتاب لکھی تھی سعودیہ کے عالم نے، اور انہوں نے سخت رد کیا۔ انہوں نے بولا بھائی 1400 سال سے نبی کا عمل، جو خلفائے راشدین کا عمل جو 20 رکعت چلا آ رہا ہے، اور پھر حدیثیں بھی پیش کی انہوں نے، صحابہ کے آثار پیش کیے، انہوں نے کہا یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ پھر وہ سعودی حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، اب جا کے دوبارہ اس کو کر دیا تو وہ لوگ ٹھنڈے پیٹوں پی گئے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث جو اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے 10 رکعت پڑھ لی ہے، یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، اس سے غیر مسلم کی نظر میں اعتماد ختم ہوگا اسلام پر۔ وہ کہے گا 1400 سال سے یار تمہیں بخاری مسلم کا نہیں پتا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا بخاری میں 8 رکعتیں لکھی ہوئی ہیں، تو کبھی تو کچھ سنت پر عمل کر لیتے نا، 8 والی سنت پر کبھی تو کرتے۔ 1400 سال میں ایک دفعہ تو مدینہ میں 8 پڑھ کے دکھاتے، مسجد قباء میں پڑھ لیتے، حرم مسجد اقصیٰ میں پڑھ لیتے۔ تو یہ 1400 سال کا عرصہ خاموش رہے اور اب جا کے ایک دم تمہارے سامنے وہ حدیثیں آئی ہیں کہ جی ایسے ہے، وہ تو ہم غلط کرتے آئے ہیں۔ تو میں اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں، غیر مسلم مطمئن نہیں ہو سکتا۔ آپ جواب میں کہیں گے ہم دلیل کو لے رہے ہیں، ہم امت کے عمل کو نہیں لے رہے۔
وہ کہے گا امت کا عمل پھر کس چیز کو لے رہا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہے گا امت کا عمل کیا لے رہا تھا؟ آپ کہیں وہ دلیل کو نہیں لے رہے تھے، اس کا مطلب وہ پاگل تھا. تو کہہ رہے دو صدیاں ہو جاتی ہیں، 3 صدیاں ہو جاتی ہیں، 4 صدیاں ہو جاتی ہیں، 1400 سال تک گھاس کھاتے رہے ہو تم لوگ. تو یہ میں اور آپ تو ایک دوسرے کو مطمئن کر سکتے ہیں، کوئی نیا جو شخص اسلام قبول کرے گا وہ ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوگا. باقی اس کلپ پہ ری ایکشن نہ کروائیں، ابھی کروائیں، میں انشاءاللہ اس پہ جیسے ہی کچھ صحت صحیح ہوتی ہے اور مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ویڈیو ریکارڈنگ کرواؤں گا انشاءاللہ اس پہ. جیسے خلا والے مسئلے پہ کیا نا، وہ خلا والے پہ دیکھا ہے آپ نے، 3 حدیثیں آ رہی ہے، طلقھا، ان کو چھوڑ دو ٹھیاؤں کر کے. وہ ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی البابا صاحب، بڑے دلچسپ ہیں. تو آج کل ایک ڈیجیٹل طریقہ بڑا چل رہا ہے نا چیزوں کو لانے کا. تو ایک شاگرد سے کہتے ہیں یار میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا، ایسے آنا چاہیے، ایسے آنا چاہیے. جب حدیث پیش کروں ٹھیاؤں، ایک حدیث آئے. ان کا اسٹائل ہے، پورا اسٹائل مجھے یاد نہیں. پھر جب میں دوسری پہ کہوں ڈشیاؤں، دوسری آئے، اس طرح سے کروا. ان کا اسٹائل ہے. خیر، تو جو میں نے خلا پہ نہیں کروایا کہ جو انجینئر صاحب وہ حدیث ہی کھا گئے، جو پوری حدیث ہے وہ پیش ہی نہیں کی. تو اس میں پوری حدیث میں 3 طرح کے الفاظ ہیں: طلقھا، ان کو طلاق دے دو، خل سبیلھا، ان کو چھوڑ دو، فارقھا، ان کو چھوڑ دو. تو نبی خود نہیں چھوڑ رہے، شوہر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑ دو. تو وہ ایسے ٹھیاؤں کر کے آئی ہے وہ حدیث. پہلے ایک آئی طلقھا، اس کو میں نے کہا یوں کر کے گھمانا ہے اس کو، یوں پلٹی. اس کے پاس تو وہ تو ایڈیٹر ہے، وہ تو بڑا فنٹر نکلا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر یوں کر کے آئے، ڈھیاؤں کر کے آئی ہے. تو تراویح پر بھی انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے ٹائم میں برکت دے. اور ایک تو رمضان میں آدمی عبادت کرے یا ان دھندوں کو نمٹائے. تو اجماع جب کسی چیز پہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد اختلاف کرنا، جو اختلاف کرے گا وہ پھڈوں کا ذمہ دار ہوگا. 1200 سال تک امت، یعنی ایک دفعہ جب جمع ہو گئی، حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. یہ فوراً کہتے ہیں صحابہ کے دور میں یا حضرت عمر کے دور میں 8 ہوئی. چلو مان لیا حضرت عمر میں، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ کئی 100 سال تک امت پوری دنیا میں 20 پڑھتی رہی. اس کا مطلب جمع ہو گئی نا. جبکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور علماء کہتے ہیں جب ایک دفعہ کسی مسئلے میں اختلاف ختم ہو جائے اور اجماع ہو جائے تو اس سے اب انحراف کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. کیونکہ انحراف کرنے والا بزبان حال یہ کہے گا کہ امت گمراہی پہ جمع ہو چکی تھی، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. اب اس کی عقلی دلیل قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، حدیث سے تو واضح لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اور عقل سے بھی. کیونکہ اگر مان لینا امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے تو یہ امت من حیث الامہ معصوم نہیں رہے گی، پھر اعتماد اڑ جائے گا. پھر ہم کہیں گے ہو سکتا ہے یہ قرآن غلط پیش کیا ہو. بھائی سارے کہہ رہے ہیں نا یہ صحیح قرآن ہے، ہو سکتا ہے اس میں امت سے کیا ہوئی ہو؟ غلطی. آپ کہہ سکتے ہیں قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، اس میں تو ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. بھائی ہو سکتا ہے امت میں کسی شخص نے یہ الفاظ کیا کر دی ہوں، ڈال دی ہوں، ایڈ کر دی ہوں. تو یہ پہلے ماننا پڑے گا کہ یہ امت من حیث الامہ غلط نہیں ہے. اس کے بعد قرآن بھی ماننا پڑے گا، بخاری بھی ماننی پڑے گی، حدیثیں بھی ماننی پڑیں گی. اور اگر مان لیا نا کسی بھی زمانے میں امت غلطی پہ جمع ہو سکتی ہے تو امت پہ یہ اعتماد ختم. پھر جب ختم تو پھر ہر چیز مشکوک ہے. تو اس لیے نبی نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا سب کچھ ہو سکتا ہے بھائی، اس امت میں گمراہ لوگ بھی آئیں گے لیکن کسی بھی زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری امت کیا ہو جائے، گمراہ ہو جائے. اور میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کہتے ہو ہم تو صدیوں سے اہل حدیث چلے آ رہے ہیں. جتنے اہل حدیث بر صغیر میں ہیں، کسی کے والد حنفی ہوں گے، کسی کے دادا حنفی ہوں گے، کسی کے پردادا حنفی ہوں گے، بہت حد سے ہوئی تو پردادا سے اوپر حنفی ہوں گے. تو اگر آپ صدیوں سے چلے آ رہے ہوتے تو آپ کنورٹڈ کیوں ہوتے؟ دیکھو میں حنفی ہوں، میرے ابا بھی حنفی، میرے دادا بھی، میرے پردادا بھی، میرے سکڑ دادا بھی، وہ چلے گئے نا. جب سے فقہ حنفی وجود میں آیا ہے ساری نسل کیا ہوگی؟ ابو حنیفہ تک حنفی ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ فقہ وہی تھا، نام حنفی پڑا نہیں تھا. امام حنیفہ 2-3 واسطوں کے ساتھ جا کے عبداللہ بن مسعود تک پہنچتے ہیں. فقہ وہی تھا، نام حنفی پڑا نہیں تھا. تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی اس میں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ قول عبداللہ بن مسعود کے چھوڑ دیے انہوں نے. لیکن ہمارے جو اہل حدیث بھائی بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ ہم صدیوں سے، دیکھو ہم پھر بھی آپ کو اہل سنت والجماعت میں مان رہے ہیں، ہم گمراہ فرقے میں نہیں داخل کر رہے. یہ تو ہمارا براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں ہم آپ کے ساتھ وہ اشر نہیں کرتے جو بریلوی کرتے ہیں. اور اہل حدیث کی کتاب میں نے پڑھا ہے کہ صرف علماء دیوبند واحد وہ قوم ہے جنہوں نے اہل حدیث کو کچھ پروٹوکول دیا ہے ہندوستان میں، باقی کسی نے بھی نہیں دیا تھا. یہ کتاب میں نے خود میرے گھر میں کتاب رکھی ہوئی تھی، اب کہیں تلاش کرنے سے مل جائے گی.
یہ اہل حدیث نے لکھا ہے کہ واحد علماء دیوبند ہیں جنہوں نے بر صغیر میں ہمیں تھوڑا سا فیور دیا ہے کہ ہمیں اہل سنت میں داخل کیا ہے، ورنہ تو لوگوں نے جب یہ لوگ آئے تھے تو بہت کچھ ان کے بارے میں کہا تھا. اور ہمارے علماء نے فیور کیوں دیا؟ بھائی نام قرآن و سنتی کا لیتے ہیں تو اعتدال کرو، زیادہ مخالفت میں حد سے تجاوز مت کرو. تو یہ براڈ مائنڈیڈ تو علماء دیوبند ہیں آپ کے لیے، لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ غلط ہے. جتنے بھی بر صغیر میں اہل حدیث ہیں، ابا یا تو خود کنورٹ ہوا ہوگا اہل حدیث حنفی سے، یا ابا کنورٹ ہوئے ہوں گے، یا دادا یا پردادا، یا بہت ہی کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا جو پردادا سے اوپر. اس کے بعد آپ کو ماضی میں جتنا جائیں گے نا یہ سمٹتے نظر آئیں گے. اگر یہ قدیم ہوتے اہل حدیث تو ماضی میں جتنا جاؤ گے پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، فیوچر میں کم ہوں گے. جب کوئی چیز پھیل رہی ہوتی ہے تو گراف بنتا ہے نا، گراف بنیں گے اوپر کیسے جائے گا؟ گراف اوپر سمٹتا چلا جائے گا. تو یہ اہل حدیث جو حدیثوں میں آتا ہے، محققین جو اہل حدیث بیان کرتے ہیں وہ یہ والے اہل حدیث نہیں ہے. وہ تو محدثین کو اہل حدیث کہا گیا ہے، یہ جو بھی حدیث کے ظاہر کو لیتے تھے اس زمانے میں. تو یہ تو باقاعدہ، یہ تو بھائی آپ کا ایک مکتبہ فکر ہے، اس کا نام رجسٹرڈ ہوا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے بولتے ہیں 1900 ہم نبی کے دور سے، اور بخاری کی حدیث دکھاتے ہیں جماعت المسلمین. او بھائی وہ تو صحابہ تابعین اور ہم لوگ ہیں. وہ آپ جماعت المسلمین 75 والے جو آپ کو رجسٹرڈ ہوئے باقاعدہ، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے جہلم والی سرکار نے کہا تھا ہم منگول ہیں، وہ کہہ کے پھنس گئے. منگول تو حنفی ہیں سارے، کہہ رہے تھے منگول مسلمان ہوئے تھے تو ہوئے تھے لیکن حنفی ہوئے تھے. وہ آپ دکھا دو منگول غیر مقلد ہوئے ہوں. تبھی آپ کے والد بھی جہلم والی سرکار کے ابا بھی کیا ہیں؟ حنفی ہیں. دادا بھی حنفی ہیں، پردادا بھی کیا ہیں؟ حنفی ہیں. تو اس کا مطلب آپ صرف نسب کے لحاظ سے منگول ہو، روحانی نسب کے لحاظ سے آپ منگول نہیں ہو. ایک اہل حدیث مجھے کہنے لگے ہم محمود غزنوی تھے جنہوں نے ہندوستان پہ یہ کیا اور زبردست. میں نے کہا محمود غزنوی تو حنفی تھے میرے بھائی، آپ تو حنفیوں کو برا سمجھتے ہو. ہندوستان کی تاریخ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنا جہاد ہوا ہے، علم حدیث کون لے کر آیا؟ سارے حنفی ملیں گے آپ کو. تو میں پھر بھی اہل حدیث کے حق میں نرم گوشہ رکھتا ہوں، لیکن آپ لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. اور پھر بھی میں کہتا ہوں اہل حدیث میں معتدل بھی ہیں، متشدد بھی ہیں. معتدل بھی میں نے دیکھے، یہ ہوائی بات نہیں ہے. 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے ہمارے پیچھے آ کے، وہ کہتے تھے ہم 8 کے قائل ہیں لیکن 20 بھی ٹھیک ہے، کوئی طنز نہیں کرتے تھے. میں نے بھی ان سے بحث نہیں کی، اگرچہ میرا موقف ہے کہ 8 رکعت تراویح کا لفظ ہی فٹ نہیں بیٹھتا 8 رکعت پہ، لیکن چلو یار پڑھ تو رہے ہیں کسی بہانے. تو میرے یہاں دوست ہیں بہت سارے اہل حدیث آتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. بعض اہل حدیث سے مسئلے ہی مجھ سے پوچھتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بھی عجیب فلم ہو یار، کہہ رہے ہیں بس ہمیں جہاں سے حق ملے گا ہم لے لیتے ہیں. تو وہ میں اگر متشدد ہوتا ان کے خلاف، میرے تو بیان میں تعریفیں میں نے بعض اہل حدیث نے کی جس میں ہمارے اپنوں نے مجھے لتاڑا ہے. ابھی ایک حنفی مولوی ہیں ان کا میرے خلاف کلپ آیا، کہہ رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ بندہ دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے، میرے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ. پھر مجھے فیور بھی دیا تھوڑا سا کسی مسئلے میں. وہ میں نے کہا تھا نا استوا علی العرش، اللہ عرش پر ہے، تو میں نے کہا تھا عرش پر ہے، اور کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ باندی نبی کے پاس آئی، عرض کیا، نبی نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہہ دیا فی السماء، آسمان میں. تو میں نے لوگوں سے کہہ دیا جب کوئی پوچھا کرے اللہ کہاں ہے بول دیا کرو آسمان میں. تو وہ دیوبندی میرے ساتھ بہت اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے کہا جب باندی نے کہہ دیا آسمان میں ہے تو تم بھی کہاں بول دو؟ نبی نے کیوں نہیں اس کو سمجھایا کہ یہ بولو ہر جگہ موجود ہے؟ تو کیوں لوگوں کو اتنی پیچیدگیوں میں ڈال رہے ہو؟ اچھا فی السماء میں ایک بات یاد رکھو، بعض لوگ یہاں سے کہتے ہیں فی السماء کہا نا، علی السماء تو نہیں کہا، آسمان پر تو نہیں کہا، آسمان میں کہا. خوب سمجھ لیں عربی میں فی اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر اعلیٰ کے معنی میں ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، فرعون نے کہا تھا میں تمہیں کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا، حالانکہ تنوں میں نہیں لٹکایا جاتا، تنوں پر لٹکایا جاتا ہے. تو فی مجازن اعلیٰ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فی اصل میں تو ان کے معنی میں آتا ہے جس کو انگلش میں ان کہتے ہیں. تو یہاں اعلیٰ کے معنی میں کیوں آ رہا ہے؟ ایک لفظ جب کنورٹ ہوتا ہے نا دوسرے معنی میں تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. فی اصل میں ظرف کے لیے آتا ہے. میں جلدی سے سمیٹ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو اور ہم تفسیر کی طرف جائیں. مظروف جو ہے نا وہ ظرف میں مستقر ہوتا ہے. برتن میں کوئی چیز جب آتی ہے تو پوری برتن کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں اعلیٰ کے لیے فی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ فرعون نے کہا میں تمہیں کھجور کے تنوں میں لٹکاؤں گا. ہوگے تو تم کھجور کے تنوں پر، لیکن تنوں نے ایسا جکڑا ہوا ہوگا کہ ہل نہیں پاؤ گے. اس لیے
فرعون نے علا کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا؟ فی، یعنی تنوں نے کنٹرول میں کیا ہوا ہوگا. تو یہاں بھی جو حدیث میں آتا ہے فی السماء، اللہ آسمان میں ہے، مطلب ہے آسمان پر، لیکن اتنا استقرار ہے اس کا مضبوط کہ اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ فی. اب یہ جو ہمارے مناظر قسم کے دیوبندی ہیں وہ اس میں بہت شدت کا شکار ہے. میں نے تو اچھا یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا میں قائل نہیں ہوں، اس پہ ہمارے دیوبندیوں نے میرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا وہ کیا ہوا ہے. تو ہم نے دیوبندیت کے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، اور یہ دیوبندیت کی طرف کچھ چیزیں غلط بھی منسوب کی ہوئی ہیں. اس لفظ کو آپ پکڑ لیں گے میرے خلاف ایک وہ بن جائے گا بہت بڑی مصیبت. دیوبندیت کا ٹھیکہ نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دیوبندی سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم نے ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. ہاں علماء دیوبند من حیث العلماء وہ غلط نہیں ہے، کسی شخص سے غلطی ہو سکتی ہے. ہمارے بعض مناظروں کی عادت ہے کہ جس دیوبندی نے جو لکھ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. یہ ہمارا موقف بھی نہیں ہے اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کا بھی یہ موقف نہیں ہے. لیکن بعض لوگ شدت اختیار کرتے ہیں اہل حدیث کی مخالفت میں. کسی اہل حدیث نے بول دیا نا یہ دیوبندی عالم نے غلطی کی ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے غلطی کی ہے، تو مان لو بھائی غلطی ہو گئی حضرت جی سے، لیکن اس نے چونکہ وہ دیوبندیت کی دفاع کی قسم اٹھائی ہوئی ہے تو اس نے ہر چیز میں کیا کرنا ہے؟ اس کو ٹھیک قرار دینا ہے. تو یہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ یہ غلط ہے.